اب بات ختم نہیں ہوئی. میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں، دنیا میں 4 وجہوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے. 4 وجوہات کی بنا پر دنیا والے شادی کرتے ہیں. نمبر 1 خاندان کی وجہ سے، خاندان اعلیٰ ہے. نمبر 2 پیسہ زیادہ ہے. نمبر 3 عورت کا حسن سونا ہے. نمبر 4 یا وہ دین کے حساب سے بڑی نیک ہے. آقا کریم نے فرمایا 4 چیزیں سامنے رکھ کر تم نے حسن کو بھی چھوڑ دینا ہے، خاندان کو بھی چھوڑ دینا ہے، مالو اولاد کو بھی چھوڑ دینا ہے. اگر کسی کو ایکسیپٹ کرنا ہے تو دین والوں کو انسیپٹ کرنا ہے. ایکسیپٹ دین والوں کو کرنا ہے. جو دین والا ہوگا اس کے ساتھ تم نے اپنی آل اولاد کی شادی کروانی ہے. آؤ توجہ فرماؤں. آؤ حضرات ذی وقار اگلی بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے بیٹے جناب حضرت سیدنا عاصم کا نکاح اس بیوہ خاتون کی بیٹی سے فرما دیا. اس سے نکاح فرما دیا. اس سے جب آپ کا نکاح ہوا تو پھر جناب والا، جب ان کی جناب والا ان سے آپ کا نکاح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جناب والا بیوہ بیٹی کو اپنا بہو بنا کر زمانے میں ایک مثال قائم فرما دی کہ وقت کے خلیفے کے گھر میں اگر آئے گی تو یتیم بھی آئے گی، دیندار بھی آئے گی. اب اگلی بات، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، پیاری عمر ہے، چھوٹی چھوٹی جناب والا پیاری پیاری گفتگو کرنے کے قابل ہو گئے. حضرات وقار توجہ چاہوں گا، لیکن دنیاوی کاموں میں آپ کا جناب والا یہ سلسلہ نہ ہوتا کہ دنیاوی کام کریں. جب بھی بات کرتے نبی سے پیار کی کرتے. ذرا اونچا بولو سبحان اللہ. جب بھی بات کرتے تو رسول اللہ کی محبت کی کرتے. اور آپ کی بشارت حضرت عمر فاروق نے اپنی زندگی میں ایک دن سوئے ہوئے تھے، بیدار ہوئے تو اپنی بشارت ایک خواب سنایا. کیا خواب سنایا؟ فرمایا گھر والوں کو کہ میری اولاد میں ایک ایسا شخص ہوگا، میری اولاد میں، کہ جس کے پیشانی پر ایک زخم ہوگا اور وہ دین اسلام کی ایسی سربلندی کا علم بلند کرے گا کہ ساری کی ساری زمین والے اس کے اکثریت میں متحد ہوں گے، حکم مانیں گے، قبول فرمائیں گے. حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں زندگی میں روز پریشان رہتا کہ آپ کی اولاد میں کون ایسا خوش نصیب آئے گا کہ جو زمین پر عدل و انصاف ایسا قائم کرے گا کہ بیڑیے اور بکریاں بھی اکٹھے کھائیں گے اور اکٹھے پئیں گے. ایسا کون ہوگا؟ تو کہتے ہیں پھر ہماری نسل، ہماری آل اولاد میں تو نہ ہوا، لیکن ہمارے بھائی حضرت عاصم کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پوتا دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا. وہ انہیں بیٹا عطا فرمایا. وہ عمر بن عبدالعزیز جب تھوڑے بڑے ہوئے تو کیونکہ آپ کے والد مصر کے گورنر تھے، سواری پہ دراز گوش پہ سوار ہو کے مصر حاضر ہوئے اور رستے میں سواری سے گرے اور ماتھے سے خون جاری ہو گیا. تو آپ کے ایک سوتیلے بھائی اسبغ وہ بھی ساتھ تھے. آپ نے جب یہ بات دیکھی تو ہنسنے لگ گئے. آپ پریشان ہوئے. جب عمر بن عبدالعزیز اپنے باپ کی بارگاہ میں پہنچے تو عبدالعزیز کے سامنے بھی وہ سوتیلے بھائی اسبغ ہنس رہے تھے. آپ کو غصہ آ گیا، میرے بیٹے کے ماتھے سے خون نکل رہا ہے اور تم ہنس رہے ہو، بات کیا ہے؟ کہنے لگے سامعین عزت شام بات یہ ہے کہ میرے جد اعلیٰ فاروق اعظم نے اپنی زندگی میں یہ خبر دی تھی ہماری اولاد میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کی پیشانی پہ زخم ہوگا اور کائنات عالم میں دین اسلام کا علم بلند فرمائے گا.
ہمارے دیکھتے دیکھتے اولاد کے اندر کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا کہ جس کے ماتھے میں جناب والا یہ زخم لگا ہو، شناخت کا یہ نشان پڑ گیا ہو۔ اس لیے ایسا آ گیا کہ اللہ نے عمر فاروق کی اس خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ کہتے ہیں دن گزرتے گئے بڑے ہوتے گئے، کہتے ہیں پھر اللہ کریم نے آپ کو 14 سال یا 15 سال کی عمر میں وقت کا حکمران بنا دیا، اور جب سے آپ نے دور حکومت سلطنت سنبھالا ہے، بکریاں بھی بیڑیے بھی ایک جگہ تالاب پہ دونوں پانی پینے کٹھے آیا کرتے۔ ایسا عدل، ایسا نظام آپ نے جاری و ساری فرما دیا کہ فرمایا اکٹھے آئیں گے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چرواہا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوا، آواز دی اس نے، اوے کیا عمر بن عبدالعزیز دنیا سے چلے گئے ہیں؟ سب نے کہا تجھے کیسے خبر ہے؟ فرمایا خبر یہ ہے بکریاں چرانے کے لیے ہم روزانہ آتے تھے، بکریاں بھی بیڑیے بھی روزانہ ایک جگہ پہ کھاتے پیتے تھے، پانی پیتے تھے، لیکن آج بیڑیے نے ہماری بکریوں پہ حملہ کر دیا ہے، اور ہمیں خبر مل گئی ہے کہ شاید اور یقیناً عمر بن عبدالعزیز دنیا سے پردہ کر گئے ہیں۔ جب شہر والوں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے جواب یہی دیا چرواہوں کو، ہاں ابھی ہم نے سمجھ لیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے دنیا سے پردہ فرما لیا ہے۔ ایسا عمر بن عبدالعزیز جن کے زمانے میں بیڑ بکریوں نے اکٹھے پانی پیا، اور زمانے نے اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال ہو کر اسلام کا علم بلند کیا۔ آج بھی کفار اور کئی لوگ کہتے ہیں ایسے کہ اگر عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران اسلام کو مل جائے تو پوری دنیا پہ اسلام نافذ ہو سکتا ہے، لیکن کہاں عمر اور کہاں عمر کے ماننے والے۔ تو بہرحال اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد میں سے عمر بن عبدالعزیز اور آپ کی زوجہ ام عاصم اور آپ کے خادم ابو زکریا منصور، ان کے جسموں کو ان بے ایمانوں نے گزشتہ جمعۃ المبارک والے دن، ہفتے والے دن قبروں سے نکال کر جلایا، گرایا، مقبروں کو زمین کے ساتھ بوس کر دیا۔ آپ کو بتا دینا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا دیکھو ہمارے بزرگوں کے نام سے اب بھی کفار جلتے ہیں، ہمارے جتنے بزرگ جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، کفار اب بھی جلتے ہیں، ان کی قبروں سے بھی جلتے ہیں۔ حالانکہ سے اس سرزمین پر شام کے ایریے میں صلیبی گزرے، منگولے کافر گزرے، اچھا جناب والا تتاری قوم والے گزرے، جن کو حضرت عمر فاروق کی نسل والوں نے پس پاشت کیا، پس پشت ڈالا، لیکن انہوں نے ان کی قبروں تک ہاتھ نہیں بڑھایا۔ لیکن ان بے ایمانوں نے آپ کی قبروں کو بھی باہر نکالا۔ لیکن ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ زمین میلی نہیں ہوتی، سمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ان کے جسموں کو تو نکالا، لیکن رب نے یہ بھی بتا دیا، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ عظیم ذات ہے، اور بھی آپ کے حوالے سے کافی باتیں میرے سامنے موجود ہیں، لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔ عمر بن عبدالعزیز یہ حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن تھے۔ جب آپ نے قرآن مکمل کیا تو آپ رونے لگے۔ آپ کی والدہ ام عاصم کو پتہ چلا تو انہوں نے رونے کی دریافت وجہ معلوم کی، کیا بات ہے؟ فرمایا آپ قرآن کے حافظ ہو گئے، رونے لگے ہیں، بات کیا ہے؟ فرمایا قرآن کا حافظ ہوا ہوں، لیکن مجھے اب موت یاد آ رہی ہے، موت یاد آ رہی ہے۔ ایسے بھی قرآن کے حافظ اور ارشاد گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مزارات پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے وجہ سے ہماری بخش و مغفرت فرمائے۔ اور جن لانتیوں نے، بزدلوں نے، بے ایمانوں نے آپ کے مزاروں پہ حملے کیے، اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرمائے اور انہیں نشان عبرت فرمائے۔ ہم انہیں لعنت بھیجتے ہیں، اور اس جناب والا کام میں جتنے خوش ہیں اللہ کی ان پر بھی لعنت ہو، رسول کی بھی لعنت ہو۔ اور رب خود فرماتا ہے جو میرے دین اسلام کے وارثوں سے دین اسلام کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں ان پہ رب کی بھی لعنت ہے، رسول کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ اب تک دیکھ لو، آخری بات اور بات ختم میں کرنا چاہوں گا، واحد آل سنت والو تمہیں مبارک ہو، آج تک تم نے کسی کے مزاروں کو گرایا نہیں ہے، کیا ہے تو مزار بنائے ہیں۔ آج تک تم نے کسی نبی کے
مزاروں کو جناب والا گرانے کی کوشش نہیں کی گئی، تاریخ میں موجود ہے نبی کے مزار کو بھی گرانے کی کوشش کی گئی، لیکن منصوبہ ناپاک ختم ہو گیا۔ آج تک یہ بھی تاریخ میں اور شواہد حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کے پیارے یار عمر فاروق صدیق اکبر کے مزاروں کو بھی، آپ کے جسموں کو بھی 3 مرتبہ، بعض میں نے دکھا 2 مرتبہ نکالنے کی کوشش کی گئی کہ ہم نکال کے لے جائیں، لیکن رب نے وہ موقع نہ دیا، توفیق نہ بخشی کہ نکال کے لے جائیں۔ کوئی نبی کے جسم کے نکالنے کے جناب والا خواہش مند ہے، کوئی جناب والا ناپاک سازش کرتا ہے نبی کے صحابہ کے جسموں کو نکالا جائے، کوئی یہ سازش کرتا ہے کہ نبی کی آل بیت اطہار سیدہ زہرا کے مزار پاک کو بھی ظالموں نے گرایا، صحابہ کرام کے مزاروں کو بھی انہوں نے ظالموں نے گرایا، لیکن واحد رسول پاک علیہ السلام کے سچے وفادار اہل سنت ہیں جو نبی کے ولیوں کے مزاروں کا بھی ادب و حیا کرنا جانتے ہیں اور نبی کی آل و صحاب کا بھی وفا کرنا جانتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم جناب والا ہمیں یہ ناز ہے اس بات پر کہ ابن علی نے کرب و بلا میں ہم کو یہ پیغام دیا، یاد رکھو دنیا والوں کو ہم نے پاک نظام دیا، توڑ دو سب طاغوتی قوت، دین کے علم میں جلاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ہاتھ چاہ کے پڑھو چودھری صاحب سلامت رہو جی، ہاتھ پڑھ کے آخری۔ ابن علی نے کرب و بلا میں ہم کو یہ پیغام دیا، یاد رکھو دنیا والوں کو ہم نے پاک نظام دیا، رنگ برنگے جھنڈے چھوڑو تھام لو گنبد والا، ہم سب پہ راضی ہو جائے سونا مدینے والا، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اچھا کہ یا رسول اللہ یا لا یا رسول اللہ یا عاشق ہیں جو پاک نبی کے، ان کے ساتھ قدم با قدم بڑھاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول یا حبیب اللہ، پکارو یا تو اس لیے چاہے نبی کے یاروں کی بات آئے، نبی کے وفاداروں کی بات آئے، نبی کے آل کے مزاروں کی بات آئے، نبی کے صحابہ کے مزاروں کی بات آئے، نبی کے وفاداروں کے مزاروں کی بات آئے، آل سنت اولیاء کے مزار کی بات آئے، سر جھکائیں گے، آل سنت نبی کے وفاداروں کی بات آئے، سر جھکائیں گے، آل سنت نبی کے صحابہ کے مزاروں کی بات آئے، سر جھکائیں گے اور سر اٹھا کر کہیں گے نبی کی آل بھی ہماری ہے، نبی کے صحابہ بھی ہمارے ہیں اور نبی کی امت کے اولیاء بھی ہمارے ہیں۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پرے خاک جل جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اور چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ناپاک کوششیں لعنتی بزدل جتنی مرضی ہے کرتے رہیں گے، فاروق اعظم کے ماننے والے، مولا علی حیدر کرار کے حقیقی ماننے والے علم حضرت آقا علیہ السلام بلند کرتے تھے، بلند کرتے ہیں اور صبح قیامت تک بلند کرتے رہیں گے۔ کوئی سڑدہ سڑ جاوے، کوئی مردہ مر جاوے، کیونکہ ہم میلاد والے ہیں نا تو میں میلاد کی بات کر کے بات ختم۔ کوئی سڑدہ سڑے جاوے، کوئی مردہ
اچھی بولو یار. کوئی سڑ دے سڑے جاوے کوئی مر دے، او کوئی سڑ دے سڑے جاوے کوئی مر دے مر جاوے. سنیا نے تے گج وج کے او میلاد مناونا ہے. سنیا نے تے گج وج کے میلاد اس لیے لوگوں یاد رکھو، میلاد کی بات آئے تو ہم عظمت رسول کے جھنڈے بلند کریں گے. نبی کی آل کی باری آئے تو ہم نماز پڑھ کے نبی کی آل سے وفا کریں گے. نبی کے صحابہ کی بات آئے، نبی کے صحابہ کا نام لے کر ادب و احترام کے ساتھ علم صحابہ بلند کریں گے. نبی کی امت کے جناب والا خلفائے راشدین میں سے عمر بن عبدالعزیز کی بات آئے، پھر بھی سینہ تان کر آپ کی بات کریں گے. آج صدیاں گزر گئی، زمانہ گزر گیا، وقت گزر گیا. آج پنڈ نصراللہ کی جامعہ مسجد میں بھی عمر عمر ہو رہا ہے، علی علی ہو رہا ہے. یا تو حضرات یہ ہے جن لوگوں نے اسلام سے وفا کی ان کا نام تاریخ میں زندہ کیا جاتا ہے. موصل میں یونس علیہ السلام کی قبر کو مسمار کیا گیا، نام نہیں مٹا یونس کا اور نہ مٹے گا. آقا علیہ السلام کی پیاری بیٹی سیدہ زہرا کے جناب والا مزار پر انوار کو گرایا گیا، مزار کا نشان مٹ گیا لیکن نام نہیں مٹا. آپ کے ماننے والے حقیقی کا نام و نشان نہیں مٹا. صدیق اکبر کے دشمن تھے ہیں لیکن صدیق کا علم بلند تھا، بلند ہے اور بلند رہے گا. اور چرچا کرنے والے انشاءاللہ چرچا کرتے رہیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان خلفائے راشدین اور خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز کے مزار پر انوار پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور بزدلوں کو نست و نابود فرمائے. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.